بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ سردی کا موسم ہے، شدت ہے، تو اس کے لیے ہمارے لباس کے رنگ گہرے ہیں۔ موسم گرمی کا ہوتا ہے تو کلر ہلکے سفید کے قریب تر استعمال کرتے ہیں، وہ اس موسم کا تقاضا ہے اور یہ اس موسم کی ڈیمانڈ ہے۔ انسان کی زندگی دنیا اور آخرت کے ساتھ جڑی ہے، اسی طرح دونوں جہانوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ کون سا رنگ اپنایا جائے کہ دنیا بھی حسین ہو جائے اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے، یہ انسان کو اپنی عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ سمجھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ مالک نے اس مقصد کے لیے جو رنگ ہمیں چن کے دیے ہیں اور ان کی ہر ادا میں حسن ہے، وہ سید الکونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، تمہارے پیغمبر، تمہارے رسول، ہادی اور رہبر، ان کی سیرت طیبہ کا ہر رنگ حسین ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں تمہارے لیے رہنمائی بھی ہے، اسوہ و قدوہ بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان رنگوں کو چنیں، اپنائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ آج کی ملاقات میں کہ جب ہم ماضی میں پچھلی ملاقاتوں میں سید الکونین کی اتباع، اس کے فوائد، اس کے نتائج، احکام و مسائل کو پڑھ چکے، اور گزشتہ ملاقات میں ہم نے نافرمانی، اتباع سے منہ موڑنے کے نتائج، اللہ کی پکڑ، اس حوالے سے بہت کچھ دیکھا پڑھا۔ تو آج کی ملاقات میں ضروری ہے کہ پھر سیرت کے تقاضے، آپ کی اتباع کے تقاضے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نعمت عظمیٰ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے اس احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اور احسان اس حسن کا نام ہے کہ جو انسان خود کو بھی دیتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی حسن مہیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اپنے محدود وقت میں ہم سیرت طیبہ کے کچھ رنگ پڑھنے والے ہیں، اور ان رنگوں کو دیکھ کے اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو، زندگی کو، اپنی دنیا کو، معیشت اور معاش کو، اپنی ضروریات کو، عبادات اور معاملات کو، اپنی خوشی اور غمی کو وہ رنگ دینے کی کوشش کریں گے جسے سیرت کا رنگ کہتے ہیں، جسے مصطفائی رنگ کہتے ہیں، جسے مجتبائی رنگ بولتے ہیں، اور جسے عرش الہی سے منتخب شدہ رنگ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے رنگ گنوائے، قسم اٹھائی والضحیٰ، اور یہ چاشت ایسے نہیں، جب رات کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، پاؤں پھٹنے لگتی ہے، اور فجر کاذب اوپر سے نیچے کو لائن بناتی ہے اور دھاری کی شکل میں آتی ہے، اور پھر فجر صادق افق میں پھیلنے لگتی ہے،
اور پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور مؤذن اذان فجر طلوع ہوتے ہی اذان فجر کہتا ہے، اور پھر یہ آواز اپنے مختلف گوشوں سے ہوتی اور پھیلتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی ہوتی ہے، اور پھر اشراق کے لیے بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، روشنیاں کرنیں بکھرنے لگتی ہیں، سورج کی روشنی میں ساتھ ساتھ گرمی آنے لگتی ہے، حدت اور شدت زور پکڑتی ہے، ٹائم بڑھنے لگتا ہے، اور حتیٰ کہ چاشت کا وقت کہ جب زمین گرم ہو کے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں اور تلوے جلنے لگتے ہیں، اس واضح روشنی کی اللہ نے قسم اٹھا کر کے سیرت کے رنگ بیان کیے۔ اور پھر جب یہ گرمی بڑھنے لگے، سورج سر پہ آ جائے، پھر زوال پذیر ہو جائے، زور اثر ہونے لگے، پھر مغرب کے وقت غروب ہو جائے آفتاب، اور افق جو ہے وہ زردی رنگ پکڑے، پھر سرخی مائل ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھا جائے، اور رات پورے اندھیروں کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ واللیل اذا یغشا، اللہ رب العزت وہاں پہ دوسری صورت میں اسے یغشا کے انداز میں، اور سورۃ الضحیٰ میں واللیل اذا سجا، ان جملوں کے ساتھ ادا کر کے دوسری قسم اٹھا کے دن اور رات کے تمام لمحات اور ان کے گزرنے کے رنگ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی۔ زندگی میں کبھی کبھی بندے کو لگتا ہے کہ مجھے سب چھوڑ گئے، اور یہ انسان کی فطرت میں، سوچ میں، نفسیات میں، معاملات میں، لین دین میں کئی دفعہ پارٹنر بناتے ہیں وہ چھوڑ جاتا ہے، کسی کو زندگی کا ساجی، حصے دار، شریک حیات یا شریکہ حیات بناتے ہیں تو وہ چھوڑ جاتا ہے، جن پہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جن پہ تکیہ ہوتا ہے وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں، تو یوں بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اوپر سے لوگوں کی آوازیں اور ان کا ہنسنا اور کہے لگانا یہ بندے کو تکلیف دیتا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا یہ رنگ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، حوصلہ دیا، سہارا دیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جو تذکرے کرنے شروع کیے تھے ان میں سے ایک خوبصورت دعا ہم اسے بھی پڑھیں گے، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ سیرت کے 4 رنگ موجود ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، الہ العالمین میرے رب، یہ دنیا ہے، دنیا آزمائش ہے، آزمائش میں شدت ہوتی ہے، الہ العالمین کسی ایسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا کہ جس کی سختی، جس کی مشقت، جس کی آزمائش کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، مشقتوں میں اور آزمائشوں میں انسان جہاں آزمایا گیا ہے ان میں سے ایک اس کی تنہائی بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اپنے نہ چھوڑ جائیں، میں تنہا نہ رہ جاؤں، میرا اکیلا سفر کیسے گزرے گا، میرے بیماری کے دن، دکھ درد کے دن یہ کیسے بیتیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میری دولت، میرا پیسہ، میری کچن، میرا چولہا، میرے اسباب، میرے وسائل یہ مجھے الگ نہ کر جائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میری کمائی ہوئی دولت اور جمع پونجی مجھے تنہا نہ چھوڑ جائے۔ والانفس، اور میرے رشتہ دار، میرے آباء و اجداد، میرے ددیال، ننیال اور سسرال یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ یہ خوف اور یہ آزمائش بندے کو لے ڈوبتی ہے، اور بڑے سارے لوگ ان مسائل کا شکار ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور میری اولاد، میرا ثمرہ، میری محنت، میری کمائی، بندے نے ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی ڈگریاں گم ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کی کمائی ہوئی محنت اور اس کا پھل اور نتیجہ، اگائی ہوئی فصل این ٹائم کے اوپر آ کے جب ضرورت ہوتی ہے، تیار بیٹے، اور لاسٹ کانووکیشن ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اگلے دن انٹری ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ بیٹا یا بیٹی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً
یہ ایک آزمائش ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. الہ العالمین میرے اوپر آزمائش اتنی سخت نہ کرنا کہ تو میرا ساتھ چھوڑ جائے. تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہ سبق سکھایا گیا، با کمال سکھایا، آپ نے پڑھا، اللہ سے التجائیں کی، اور اللہ رب العزت نے جو اس کے رنگ دکھائے وہ آج ہم انشاءاللہ سیرت میں پڑھنے والے ہیں. اور دوسری چیز وَدَرْكِ الشَّقَاء، اللہ ایسا رنگ مجھے نہیں دیکھنا. انسان خوش بخت ہے، خوش بختی کا اپنا رنگ ہے. بندے کا چہرہ کھلا ہوا، لوگ ساتھ ملے ہوئے، دوست احباب ناز کرتے ہوئے، اپنے رشتہ دار تذکرہ کرتے ہوئے کہ فلاں دیکھیے ہمارا عزیز کتنے بڑے مقام پہ ہے، اللہ نے شان سے نوازا ہے، عزت اور آبرو سے نوازا ہے، مقام اور مرتبے دیے ہیں، اللہ کا یہ احسان ہے. لوگ اس رنگ میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک حالات پلٹا کھاتے ہیں، آزمائش سخت ہو جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لکھ پتی جو ہے وہ ککھ پتی بنتا ہے، اور پریشانی کے عالم ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چھوٹنے لگتے ہیں، اپنے بیگانے ہونے لگتے ہیں، وفائیں جفاؤں میں تبدیل ہونے لگتی ہیں. وَدَرْكِ الشَّقَاء، اللہ مجھے خوش بختی چھوڑ دے، اور بدبختی اور شقا بد نصیبی وہ آ کر کے ڈیرے ڈال لے. الہ العالمین مجھے ایسے حالات میں مبتلا نہ کرنا، اور میری زندگی میں ایسے رنگ مت لانا کہ لوگ اپنے ہو کر کے پرائے ہو جائیں، اپنے بیگانے بن جائیں. اللہ مجھے یہ رنگ نہیں دیکھنا. اسی طرح تیسرا جملہ جو محبوب کو سکھایا گیا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء. بندے کا ایک فیصلہ اسے عظمتوں سے زوال میں لے آتا ہے، عروج چھن جاتا ہے، اور انسان کا مقام اور مرتبہ، اس کا گریڈ، اس کا رتبہ، اس کا سٹیٹس اس قدر گرتا ہے کہ اللہ معاف کرے وہ ایک فیصلے پہ ساری زندگی پچھتاتا ہے. حضرات ہم سے بھی ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں، اور ہم بسا اوقات کچھ کر بیٹھتے ہیں. دو راہیں ہوتی ہیں، اس کو چنوں یا اس کو چنوں، اور یہ فیصلہ تبھی ہوتا ہے جب ہم دو کام چھوڑ دیتے ہیں. پہلا کام ہم استخارہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا کام ہم اللہ کے اچھے اور نیک بندوں سے، علماء اہل علم سے، تجربہ کار لوگوں سے، وفادار احباب سے، اور وہ لوگ جو خیر خواہ ہوتے ہیں ان سے ہم جب ہٹ کر کے خود فیصلہ لینے کے قابل خود کو سمجھ لیتے ہیں. اولاد والدین کو پیچھے کر دیتی ہے، بیوی شوہر سے، شوہر اپنی بیوی کے بغیر، عزیز و اقارب کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، اور اللہ کے ساتھ بھی ہمارا استخارہ اور خیر کی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں، دانا بینا ہوں، سمجھدار ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ فائنل ہے، میری سوچ اور میری عقل کمال ہے، لہٰذا مجھے خود سب کچھ کرنا ہے. زندگی کے اپنے لیے ہوئے فیصلے. میں صرف دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. ہماری بیٹیاں گھروں سے جب لوگوں کے کہنے پہ اپنے ماموں، ننیال، جتنے بھی رشتے ہیں ان کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا دور پرانا تھا، اور میرے آباؤ اجداد، میرا ددیال، یہ سب دکی انوسی ہیں، ان پڑھ ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، اور میرے جتنے بھی خیر خواہ ہیں وہ سب بیکار میں ہیں، نہ کسی کا مشورہ اچھا لگتا ہے اور نہ رب کے ساتھ تعلق رہتا ہے. اور بیٹی اپنے گھر سے قدم اٹھا لیتی ہے کہ میری زندگی، میری خوابوں کا تعبیر دینے والا اور میری دنیا کی جنت، وہ سب کچھ یہی ہے جس کے اوپر میرا اعتماد ہے. لیکن وہ لفظ کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ وعدے وفا کے قابل نہیں ہوتے، اور جب سب کو چھوڑ کے ایک پہ انحصار کیا جاتا ہے، وسوء القضاء، یہ غلط فیصلہ کتنے لوگوں کی زندگی چھین کے لے گیا، عزت کو چھینا، والدین کی پگڑیاں لوگوں کے قدموں میں، اور عزت کو خاک میں ملایا، محلے علاقے وطن چھوڑنے پڑ گئے. بیٹی کے ایک فیصلے نے 3 خاندان برباد کر کے رکھ دیے، اور دنیا کے 60 رشتوں کو توڑ کے جب ایک رشتے کا فیصلہ لیا جاتا ہے. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ جو فیصلوں کے میدان میں جس فیصلے کے اوپر ڈھٹائی اور اپنی ذات اور اپنی حد، میری زندگی، میری مرضی،
یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس نے انسانیت کو کہیں کا نہیں رہنے دیا. لہذا وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، الہ العالمین ایسے دن نہ آئیں کہ میری زندگی میں یہ رنگ بھی مجھے دیکھنا پڑے کہ دشمن جو میرا بھلا نہیں چاہ رہا تھا، برا چاہ رہا تھا، اللہ تو بھی بھلائی چھوڑ دے، اپنے بھی چھوڑ جائیں، میں تنہا رہ جاؤں، اکیلا رہ جاؤں، اپنے بیزار ہو جائیں، دشمن ہوشیار ہو جائیں اور میری حالت کو دیکھ کے میرے اوپر ہنسیں. اللہ وہ ہنسی بڑی خوفناک ہوتی ہے، وہ بڑی دردناک ہوتی ہے کہ جب دشمن کہا لگاتا ہے الہ العالمین مجھے ان حالات کو فیس کرنا نہیں آتا، میرا نگران بن کے، میرا محافظ بن کے، میرا پہرے دار بن کے اللہ میرے ساتھ جڑے رہنا، میری حفاظت رکھنا. یہ دعا تھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا الحمدللہ آتی ہے لیکن پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، یا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جملے کتنے بڑے ہیں. ہم نے اپنی رہائشی کالونیوں میں، سوسائٹیز میں سیکیورٹی گارڈ بھی بٹھا لیے، باہر دیواریں بھی بنا لی، فصیلیں بھی چن لی، بڑے بڑے گیٹ بھی لگا لیے، ہر گلی کے اوپر لگا ہوا گیٹ میں دیکھ رہا ہوں. لیکن کیا کروں، وہ پہرے دار نہیں بٹھائے کہ جو ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جو نظر نہیں آتی، جو ان دیواروں کے اوپر سے آ جاتی ہیں، جو سیٹلائٹ کی محتاج نہیں ہے، جو بند کمروں کی جہاں ہوا بھی نہ گزرے، آواز بھی نہ آئے، ساؤنڈ پروف کمروں کے اندر وہاں بھی گھس جاتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی حفاظت لی تھی اور مانگی تھی وہ ہم چھوڑ چکے، اللہ سے استخارہ چھوڑ دیا. لہٰذا نتیجے یہ ہیں کہ آج ہم آزمائش میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور ہماری زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں. یہ بکھرے بکھرے گیسو، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھرے بکھرے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. یہ دن کے رنگ، وہ رات کے رنگ. رات کس طرح بیتی ہے دن بتا دیتا ہے، احوال بتا دیتے ہیں. اور یہ دن اور رات بنیادی یونٹس ہیں، یہ اکائیاں ہیں جن سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ماہ و سال بن رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے رنگ دن بدن پھیکے ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر سیرت کے رنگ ہوتے ہوئے ہم ان کو اوپر نہیں چڑھاتے. حضرات سردی ہے، کپڑے موجود ہوں، پھر کوئی نہ پہنے تو پگلا لگتا ہے، یا وہ اپنی جوانی کے اندر مست دکھتا ہے. جب میں ڈبل نمونیے کا اٹیک دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے جوان ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں. حضرات اس لیے اگر آج کہیں پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ درد ہے، رشتہ دار دور ہیں، خیر خواہ دور ہیں، اپنے بیگانے بن رہے ہیں اور عروج زوال میں بدل رہا ہے، تو پتہ کیجئے کہ کہیں ان دو چیزوں میں کمی ہو گئی ہے کہ مالک سے استخارہ نہیں اور مخلوق سے مشورہ نہیں. اور نتیجہ یہی ہے جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے دن آئے کہ جب آپ نے آنے والوں کو کہا کہ مسئلہ بتا دیا جائے گا اور بات ہو جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آئی، وحی میں کچھ وقفہ آیا، لوگوں نے باتیں بنائی کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا فرشتہ بھی اسے چھوڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کہ جب محبوب پریشان تھے، وقت کے ہر پل کو اللہ نے یوں کوزے میں بند کر کے دو قسمیں بنا کے والضحیٰ واللیل اذا سجا بول کے جو جملہ بولا ہے وہ سیرت کا رنگ ہے، اور وہ جملہ ہے ما ودعک ربک، کبھی نا امید نہ ہونا. آپ خود کو کبھی تنہا فیل کریں، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں. اور قرآن مجید میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ نے محبوب سے ڈائریکٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے، اور بالتبع آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے. اللہ کا جو بھی خطاب اپنے محبوب سے ہے وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے. جو اللہ نے آپ کو ڈائریکٹلی بولا ہے، انڈائریکٹلی کسی نہ کسی شکل میں امت بھی مخاطب ہے. لہذا ما ودعک ربک، کبھی بھی خود کو تنہا فیل کرنے لگے تو سمجھ لیجئے سارا جگ جو چھوڑ سکتا ہے، میرا رب مجھے نہیں چھوڑتا. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیے. چھوڑنا ہوتا
تو باپ کی پشت میں چھوڑ دیتا، چھوڑنا ہوتا تو کسی واش روم میں بہا دیتا، چھوڑنا ہوتا ماں کے پیٹ سے گرا دیتا، چھوڑنا ہوتا اسقاط حمل کروا دیتا، چھوڑنا ہوتا ماں کے رحم کے ساتھ چپکنے نہ دیتا، چھوڑنا ہوتا وجود بننے نہ دیتا، چھوڑنا ہوتا ماں ودع کا، یاد رکھیے چھوڑنا ہوتا ہڈیاں نہ بننے دیتا، چھوڑنا ہوتا خون کی نالیاں نہ بننے دیتا، چھوڑنا ہوتا دل نہ بننے دیتا، چھوڑنا ہوتا خون چلنے نہ دیتا، روانی نہ دیتا، دھڑکنے نہ دیتا، چھوڑنا ہوتا اعضاء نہ بناتا، چھوڑنا ہوتا تو پیدا نہ ہونے دیتا، پیدا کر دیا تھا تو پھر ماں باپ کو قریب نہ ہونے دیتا۔ لیکن یہ رنگ بھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، ما ودعک ربک، تیرے رب نے نہیں چھوڑا۔ اگلا جملہ سیرت اپنی بھی بنائیے، محبوب کی سیرت کے رنگ دیکھیے، ما ودعک ربک وما قلا، تو بیزار ہو جائے تو ہو جائے، تیرا رب تجھ سے کبھی بیزار نہیں ہوتا۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرا بندہ، حدیث قدسی، میرا بندہ مجھ سے بھاگے، دور چلا جائے، بیزار ہو جائے، آوارگی پہ آ جائے، فحاشی پہ اتر آئے، گناہگار بن جائے، اور مجھ سے ہٹ کر جو اس سے ہو سکے وہ کرے، منکرات میں سیئات کی دلدلوں میں دھسا لے خود کو، لیکن ایک پل کے لیے واپس لوٹے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میں بیزار نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی سے دور ہوتے ہیں، وہ قریب آئے تو ہم اتنے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ وہ گلے لگنے چاہے تو ہم ہاتھ دونوں آگے کر لیتے ہیں، وہ گھر میں داخل ہونا چاہے ہم در بند کر لیتے ہیں، وہ بلانا چاہے ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے، وہ بٹھانا چاہے ہم اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب کتنا عظیم ہے، آئیے پیغمبر کو جو سبق سکھایا گیا، محبوب دنیا کہہ رہی ہے کہ رب ناراض ہو گیا ہے، رب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ بیزار ہو گئے ہیں، اللہ کو یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ مسئلے مجھے نہیں ہیں، مسئلے تمہارے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب بیزار نہیں ہوا، مجھے تو خوشی اتنی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، اور بھائیو یہ صحرا آپ نے سنا ہوگا، دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس صحرا کو آنکھوں سے دیکھا۔ فلائٹ کم از کم 45 منٹ اس صحرا کے اوپر لیتی ہے، اور یہ اوپر سے جو پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آتے ہیں، اس صحرا کے ٹیلے اوپر سے پہاڑ دکھتے ہیں، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی درخت نہیں، حجر شجر نہیں، کوئی آبادی نہیں، اس کے اندر ایک آدمی اپنے اونٹ پہ سوار ہے، رستہ بھولا ہوا ہے، سامان اونٹنی پہ ہے، تھک گیا ہے، وہاں پہ لیٹا ہے، اور اونٹ کی مہار جو ہے وہ اپنے سرانے پکڑی ہوئی ہے۔ یہ اونٹ اٹھا ہے، اٹھ کر کے گم ہو گیا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلی ہے، نہ سواری پاس ہے کہ اس صحرا سے نکل کے موت سے بچ سکے، نہ دانا اور پانی اور کھانا پاس ہے کہ کچھ گھونٹ پی کے زندگی کے گزارے کر سکے، موت یقینی ہے۔ ہار تھک کے، گھبرا کے، پریشان ہو کے تنہائی کے عالم میں پھر لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے، اونٹ آ کے سرانے بیٹھا ہے، اور اس پہ اس کا کھانا پانی ویسے کا ویسے موجود ہے، اور یہ خوشی کے عالم میں اٹھ کے کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اس نے بھول کر کے جو خوشی کے عالم میں اسے ساری دنیا بھول گئی ہے، اور خوشی کی جو انتہا ہے، میرا بھولا ہوا بندہ اور مجھ سے بدکا ہوا، بھاگا ہوا اگر واپس لوٹتا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس موت کے منہ میں گئے ہوئے انسان کو اس کی سواری اور کھانے کے لوٹنے پہ ہوتی ہے۔ بیزار آپ ہوئے ہیں، رب نہیں ہوا، لوٹ آئیے، یہ سیرت کا رنگ ہے، واپس آ جائیے۔ آپ جہاں تک چلے گئے ہیں، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا، اگر آپ غلط رستے پہ چڑھ گئے ہیں تو جہاں بھی چلے گئے ہیں، جتنے دور مرضی نکل گئے ہیں، واپس ہو جائیے، یو ٹرن لیجئے، کیونکہ آپ کا ہر قدم آپ کو منزل سے دور کر رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو موٹر وے پہ چڑھ کر کے ذرا دیکھیے، آپ کو لوٹنا ہوگا، قریب تر یو ٹرن جو ہے اس سے مڑنا ہوگا، وگرنہ آپ اپنی منزل سے بہت کوسوں دور جا رہے ہیں۔ حضرات یہی کیفیت ہے، ایک قدم صرف ترنڈا محمد پناہ سے میرے بھائی ساتھ تھے، موٹر وے پہ چڑھنا تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھے،
ایک سٹیپ غلط ہوا ہے، ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں کہاں پہ؟ مجھے کہتے ہیں جی یہاں تو لکھا ہوا ہے راجن پور 35 کلومیٹر، 35 کلومیٹر، اور آنا کہاں تھا؟ فیصل آباد۔ تھوڑی سی غلطی اگر دنیا میں آپ کو دور لے جا سکتی ہے، آپ کی بغاوت، اللہ سے دوری، کتاب و سنت سے ہٹ دھرمی، اور اپنی ذات میں ڈوب کر کے اپنے من میں رہ کے کسی خیر خواہ کا مشورہ نہ لینا، رب سے استخارہ نہ کرنا، کتاب و سنت کے ساتھ نہ جڑنا، یہ انسانیت کی بربادی کے رنگ اس وقت پوری دنیا میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوٹیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ نے یہ امید رکھنی ہے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرے رب نے نہیں چھوڑا، میں نے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا، تو پھر میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ خبر کیجئے، پتہ لیجئے۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر جب گریبان میں جھانکیں گے تو اپنی غلطی نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ میرے قدم کہیں غلط ہوئے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب نہ تجھے چھوڑ رہا ہے نہ چھوڑا ہے، نہ بیزار ہوا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ تو یہ محبوب کو جب ہے اور آپ میں خود اعتمادی آ گئی تو آپ کے امتیوں میں بھی یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں چھوڑ نہیں سکتا، ہم ہی سے کمی بیشی ہوئی ہے، ہمارا رب بیزار نہیں ہے، ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، واپس لوٹیں، اللہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا کا ایک رنگ ہے، ایک آخرت کا رنگ ہے۔ آخرت کا رنگ سب نہیں دیکھ سکتے، آخرت کا رنگ صرف وہ دیکھ سکتا ہے جس نے قرآن مجید کو لفظ لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں جس میں آخرت کا رنگ کسی نہ کسی شکل میں ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع ایک ہے انسان، اور انسان کے ساتھ مکی صورتوں میں جو سب سے زیادہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ اللہ اور آخرت، یہ دو چیزیں بڑی کثرت کے ساتھ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ دو جملے بڑی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے اور ان کے دلائل دیے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے رنگ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے دنیا مطلب دیو یار، یہ رنگ ہے دنیا کا۔ اور یہ بھی جملہ لکھا ہوتا ہے خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ دنیا کے رنگ لکھے ہوئے ہیں، نہ چھیڑ ملنگانوں، دنیا کے رنگ لکھے ہوئے ہیں، ضد نہ کر میں آپ بڑا ضدی ہوں۔ یہ رنگ اگر میں پڑھنے شروع کر دوں اور اس ایک ایک رنگ پہ ایک خطبہ رکھوں تو زندگی چاہیے۔ یہ تو دنیا کے رنگ ہے اور اللہ نے بھی اس کے رنگ ذکر کیے ہیں اور ان کو بیان کیا ہے، مگر یہ رنگ ہمیں نہ بھی قرآن پڑھیں تو سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے مال کو، بنون کو، اولاد کو دنیا کی زینت بولا ہے، کوئی شک نہیں زینت ہے، ان کو فتنہ اور آزمائش بولا ہے، کوئی شک نہیں فتنہ ہے۔ آخرت کے رنگ صرف وہی جانتا ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے۔ میں ترمذی کی ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے لوٹ کے آئے تو ان میں سے جو رنگ بیان کیے، ایک رنگ یہ بھی تھا ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، اللہ نے مجھ کو جنت دکھائی، جنت جیسی حسین چیز میں نے نہیں دیکھی، ما رأیت مثل الجنہ، اور میں نے اس جیسا بد نصیب بھی نہیں دیکھا جو جنت کا طالب ہو، متلاشی ہو، سوالی ہو، اور پھر زندگی سو کے گزار دے، مست ہو کے گزار دے۔ مجھے جہنم دکھائی گئی، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ محبوب فرماتے ہیں ولا مثل النار ونام حاربها، میں نے جہنم جیسی تباہ کن چیز کوئی نہیں دیکھی اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں دیکھا جو جہنم سے ڈرتا بھی ہو، بھاگتا بھی ہو اور پھر زندگی سو کے گزار دے۔ یہ ایک رنگ ہے آخرت کا، اور دوسرا رنگ وہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھتے پڑھتے جانتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب بخش دیا جائے گا، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے قبر سے اٹھتے ان کے سامنے نورہم یسعی، روشنی جیسے جیسے چلیں گے نا ویسے ویسے ان کے ساتھ چلے گی، دوڑے گی، بین ایدیہم، فرنٹ پہ نور ہی نور،
نماز نور بن گئی ہے، وہ صدقۃ برہان، صدقے نے آ کے انگلی پکڑ لی ہے، جو دیا تھا دنیا میں یہ وہاں گائیڈ بن جائے گا۔ قرآن وکیل ہے، قرآن وکیل ہے، روزہ وکیل ہے، اور کسی کو عرش کا سایہ مل رہا ہے، کسی کو رب خود بلا رہا ہے، کسی کو کوثر کے جام دیے جا رہے ہیں، اور کسی کو معیت دے کے پہلے دفعے میں شامل کر کے محبوب کے ساتھ جنتوں میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی خوش نصیب ہیں، اور وہ بھی بد نصیب ہیں کہ جن کو جہنم کا پہلا لقمہ بنایا جا رہا ہے، جن کو جلایا جا رہا ہے۔ محبوب معراج سے لوٹے تو کہا مجھے ایک چیز دکھائی گئی، کیا تھا؟ جہنم کے اندر ایک آدمی کی پیٹ کی ساری آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایکسیڈنٹ اور کسی کی آنتیں باہر آ جائیں تو یقین کریں ہمارا خود کو کیا آنے لگتی ہے، اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ علاقے کا امام ہے، یہ خطیب ہے، داعی اور مبلغ ہے، خطیب اعظم ہے، خطیب اعظم۔ آپ لوگوں نے کبھی اشتہار میں خطیب اصغر نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے دنیا میں جتنے اشتہار دیکھے ہیں، جتنے بھی خطیب دیکھے ہیں، سبھی خطیب اعظم ہیں۔ باہر جا کر کے دیکھیے، فیصل آباد کے جتنے خطیب ہیں سبھی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خطیب اعظم۔ اگر سبھی اعظم ہیں تو چھوٹا کون ہے؟ میں نے خود کو کبھی چھوٹا سمجھا ہی نہیں۔ ہر استاذ اپنے آپ کو لاجواب سمجھ رہا ہے، اور ہر مبلغ اپنی تبلیغ کے نقطے کو لازوال اور باکمال سمجھ رہا ہے، لیکن صرف گفتار کی شرینی سے، فصاحت اور بلاغت سے بات تو نہیں بنتی۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کی آنتیں گاڑ دی گئی ہیں، اور یہ ان آنتوں کے گرد ایسے گھوم رہا ہوتا ہے جیسے گیر کے اوپر بیل۔ ویسے حدیث میں لفظ گدھے کے ہیں، کیونکہ عرب دنیا میں تیل نکالنے کے لیے یہ تارا میرا، یہ سرو، یہ دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کو نیچے رکھ کے درمیان میں ایک بڑی سی وہ تنے کو زمین میں گاڑ کے اس کے ساتھ گدھا باندھا جاتا، اور اس کے کھر چونکہ سخت ہوتے ہیں اس کے اوپر گزرتا تو وہ اندر سے بیج نکل آتے تھے۔ کولوں پہ لگا ہوا بیل، گیر پہ چلتا ہوا بیل، کھراس آپ بزرگوں نے دیکھی ہوگی جس پہ آٹا پستا تھا، دانے پستے تھے، تو وہ بھی وہ منظر ہے کہ یہ گرد گرد گھومے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جواب آیا آپ کی امت کے وہ لوگ جو عالم کہلاتے تھے مگر اپنا عمل نہیں تھا، داعی تھے مگر دعوت کے مطابق اپنی زندگی نہیں تھی، بیان بڑا خوبصورت تھا مگر اپنی زندگی اس سے مختلف تھی، اس میں وہ حسن نہیں تھا۔ اور حضرات یقین کیجئے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہے۔ شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے یہ نہیں کر، مگر خود کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کے اندر وہ خامی خود موجود ہے۔ والدین اولاد کو سمجھا رہے ہیں، مگر اولاد کو جو کہا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں شامل ہے۔ اولاد والدین پہ غصہ کر رہی ہے، جس بات پہ وہ اپنے اندر شامل ہے۔ دوست سے جس بات پہ ناراض ہو رہا ہے۔ صرف ایک مثال لے لیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے تو ہماری تبلیغ ہی ہوتی ہے تو زیادتی کیتی ہے میرا نہ جھوٹ بول کر۔ یہ واحد چیز ہے جو ہمیں خود بولیں تو بہت اچھی لگتی ہے، دوسرے بولے تو برا لگتا ہے۔ کیا سیرت ہے یہ، زندگی ہے یہ۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے رنگ سنبھال کے رکھیے۔ یہاں جتنی دونوں پہلو ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب دنیا ساری کی ساری حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، دولتوں کے ساتھ، وسعتوں کے ساتھ، اپنی پوری آفاقیت کے ساتھ اکٹھی ہو کے تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، قیامت کے دن اس کے بدلے میں ملی ہوئی اللہ کے دیدار کی ایک نعمت بھی ان سب پہ بھاری ہوگی، کوئی اس سے بہتر ہوگی۔ اور دنیا کی ساری غربتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، آپ کے منہ میں لقمہ نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، پہننے کو صاف کوئی لباس نہ ہو، گرمی اور سردی سے بچنے کا سامان نہ ہو، کسی کو ملنے کا کوئی چہرہ بندہ نہ دکھا سکے، غربت ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس غربت میں دنیا نے آپ کو دور کر دیا، تیرا رب ایمان ہے ساتھ تو غربت میں تجھے امیر مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ یہ تیرے رب کے وعدے ہیں۔ آخرت بہت اچھی ہے، اور ایک امیر کو لا کے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور پوچھا جائے گا نکال کے بول کیسا لگا، کوئی نعمت، کہے گا کوئی یاد نہیں۔ اور جب پہلے پوچھا تھا تو کہتا تھا مجھے دکھ کبھی ملا ہی نہیں، مجھے کیا پتا دکھ کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر دنیا کے غریب ترین انسان کو ایک دفعہ جنت میں
اور اس کی نعمتوں میں پہنچا کر کے پوچھا جائے گا، بول کبھی دکھ دیکھا؟ جس نے کہا تھا اللہ مجھے نہیں پتا سکھ کیا ہوتا ہے، میں نے تو سدا دکھ دیکھے ہیں، وہ کہے گا اللہ جی مجھے نہیں پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں، وہ سزائیں ایسی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ دنیا میں جس بھی سٹیج پہ ہیں اپنی نظر آگے رکھیں، آخرت پہ رکھیں، یہ سیرت کا رنگ ہے، اور یہ وہی رکھ سکتا ہے جو آخرت کو پڑھتا ہے۔ دنیا کی ساری سائنس کی کتابیں، جتنی اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جتنی ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، یہ سارے لوگ آپ کو اپنی قبر کے جہان، آپ کی آخرت کی منازل، قبر، نشر، حشر اور اس کے سوال و جواب، حساب و کتاب کے بارے میں انکار تو دے سکتے ہیں، الہاد تو دے سکتے ہیں، آپ کو اس سے باغی تو بنا سکتے ہیں، مگر اس منزل کی تیاریاں، اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ رہنمائی کرنے کے لیے صرف یہ کتاب ہے، اس کتاب سے جڑیے، قدم قدم پہ رہنمائی، بلکہ ان کے نام بتائے گی، کون سی منزل کیسی ہے، اس کی ٹائمنگ کتنی ہے، اس میں سزا و جزا کیا ہے، حساب و کتاب کیسا ہے، اور اس کے مراحل کیسے ہیں، منازل کتنی ہیں، یہ کتاب اللہ بتائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اپنی زندگی کو حسین بنانا ہے تو اسے آخرت کے رنگ بھی سمجھائیے اور پڑھائیے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے پاس جو ہے اسے آپ تھوڑا سمجھ رہے ہو تو اس تھوڑے میں سے تھوڑا وقت نکال کے تھوڑا سا رب پہ یقین کر لو اور پختہ اعتماد رکھ لو کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، تیرا رب دے گا۔ بے اولاد ہو تو بے فکر مت ہوں، پریشان مت ہوں، بے فکر کہہ بیٹھا، فکر مند مت ہوں۔ اللہ نے اگر یہاں اولاد نہیں دی تو بدلے میں آپ کو بہت کچھ دینا ہے۔ میرے سامنے بخاری کی صحیح روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو رب نے اس کی دو حبیبتین، دو محبوبہ اس سے چھین لی اور اس نے اس پہ صبر کیا، اور وہ دو محبوب چیزیں آنکھیں ہیں۔ اللہ نے جس کو نظر نہ دی، آنکھ دی، ڈیلا دیا، مگر اس میں نور نہ دیا، اور اس نے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار دی، شکوے نہیں کیے، قیامت کے دن اسے ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ اس کی آنکھیں، اس کا نور، سب کچھ اسے واپس ملنے والا ہے۔ یہ مل جائے گا، یہ آزمائش ہے۔ کانوں کا بہرا پن آزمائش ہے، زبان کی لکنت آزمائش ہے، انسان کی گفتگو لب و لہجے میں وہ فصاحت و بلاغت نہ ہو، بے شک آزمائش ہے، لیکن دنیا میں صبر کر جو اوروں کے پاس ہے، شکوہ نہ کر، شکر کر، تجھے رب اس سے بڑھ کر کے نہ دے تو کہنا قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ حضرات، آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ آزمایا ہوگا، رب کو آزماتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی آزمائے تو اللہ پورا ہے۔ انا عند ظن عبد بی، تو بندے میرے بارے میں جیسا گمان رکھ، میں تیرے گمان پہ پورا اترتا ہوں، میں ویسا ہو جاتا ہوں جیسا تو میرے بارے میں رائے رکھتا ہے، جیسا میرے بارے میں رائے رکھتا ہے۔ حضرات، بچپن میں جب ان باتوں کا علم نہیں تھا، مجھے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بولے ہوئے وہ دو جملے یاد ہیں، جب ہم مٹی کے ٹیلوں پہ صحرا میں تھے اور صرف اتنا جانتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کوئی جگہ ہے۔ دادا ابو نے وہاں اپلائی کیا ہے 3 مرتبہ، وہ نہیں جا سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مکہ مدینہ دکھا۔ الحمدللہ، کسی اور سے نہیں، اپنے رب سے بولا، 1 روپیہ نہ اپنی پاکٹ سے لگانا پڑا اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ رب نے جس طریقے سے اس کے بندوبست کیے وہ میں جانتا ہوں، یہ میری زندگی جانتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں بڑے سارے ایسے شعبے ہوں، شکوہ نہیں، اللہ کا شکر شروع کر دیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور میرے بندے تو شکر گزار زبان لا، تو میرے شکر کے ساتھ تذکرے کر، اللہ جس حال میں رکھا ہے بہتر رکھا ہے۔ ہاں ہاں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، دیر کوئی نہیں، پل چند لگیں گے، پلک جھپکنے کی دیر ہے، میں ادھر سے ادھر کر دوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر۔ میں اسی دھند کے دنوں میں چاروں طرف سڑکوں پہ پھر رہا تھا، وہ دن دناتے ہوئے بڑے بڑے ٹرالے جو گنا لے کے چلتے تھے کتنے کم ہو گئے، وہ شوگر ملیں،
وہ وسیع و عریض سڑکیں، وہ اجڑے ہوئے آج بستان کیا خبر دیتے تھے کہ یہاں کل کے بادشاہ رہتے تھے. وہ کیسے چھین لیتا ہے، وہ کیسے عطا کر دیتا ہے. وہ دن رات بدلنے پہ قادر تو تیرے حالات بدلنے پہ بھی قادر. اسی لیے رب نے شروع میں تذکرہ ہی دن رات کا کیا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جو سورج کو گرین لگا کے نجات دے سکتا ہے. ہوا ہے نا کل، لوگوں نے دیکھا، آپ کو اس نے دیکھنے بھی نہیں دیا، اس کی مرضی. وہ رات کا شاپر چڑھا کے دن کو لپیٹ کے بیچ میں بند کر لیتا ہے، بلیک ہول بنا دیتا ہے. وہ کائنات کے بڑے بڑے سیارے اور شمسی نظام کو کس طریقے سے بند کر لیتا ہے، کیسے نکھار دیتا ہے، جگنوں کو چمک دیتا ہے. تو بھی اپنی زندگی میں روشنی رکھ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ کہ تو راضی ہو جائے گا. حضرات یہ میرے محبوب کے ساتھ بھی وعدہ ہے، آپ کی امت کے ساتھ بھی وعدہ ہے. محبوب کو رب نے لا کر کے نا عرفات کے میدان میں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے غار ثور ادھر قریب ہی ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات. اللہ اکبر. جس پیغمبر نے مدینے کو جانا تھا، لوگوں کے حالات کو دیکھ کے، ان چلتی ہوئی راہوں کو دیکھ کے، بالکل الٹی سمت میں دوسری طرف جا کے میرے محبوب غار ثور میں چھپے تھے. وہ رات بھی تو میرے محبوب کو نظر آتی ہوگی. وہ تنہائی، وہ جدائی، وہ اپنوں کی دیوانگی اور بیگانگی، وہ پریشانی کے عالم، وہ ہجرت کی راہیں. کبھی یہ پریشانی تب محسوس ہوگی جب آپ کو والدین نے نکال دیا ہو، اور سسرال نے بھی دھتکار دیا ہو، اور بہن بھائی بھی ساتھ نہ دے رہے ہوں، اور آپ اکیلے رات کو کسی اڈے پہ بیٹھے ہوں، کسی تھڑے پہ بیٹھے ہوں. دنیا دشمن بن گئی ہو، یار بیگانے بن گئے ہوں، کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو. وہ غار ثور اسی کی چوٹی کے سائے میں لا کے 1.25 لاکھ اصحاب سامنے کھڑے کر کے میرے محبوب کی ایک انگلی کے اشارے پہ یا ایھا الناس کے جملے، اور جب یہ جملے اترے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضرات یہ وہ کیفیت محسوس کریں. میرے محبوب اکیلے تھے، اور آج کیا ہے، جم غفیر ہے. الا هل بلغت، الا هل بلغت. میری جو ڈیوٹی تھی میں نے نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ ساری دشمنیاں، سارے غزوے، ساری جنگیں، ساری لڑائیاں، ساری شہادتیں، سارے لاشیں، کٹے ہوئے انگ انگ، تڑپتے ہوئے صحابہ، اور کوئلوں پہ لٹائے گئے میرے یار، سولیوں پہ چڑھائے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب راضی ہو کہ نہیں؟ ذرا اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھئے. جواب کیا آیا تھا؟ بلا. ہاں ہاں محبوب، کیوں نہیں؟ آپ نے حق ادا کر دیا. ادیت الامانہ، امانت آپ نے جو ہے وہ ادا کر دی. ونصحت الامہ، آپ نے امت کو نصیحتیں کر دی، حق پہنچا دیا. حضرات یہ عطائیں، یہ سارا کچھ. اب اللہ کہتے ہیں محبوب ذرا بولیے، الم یجدک یتیما فآویٰ. زندگی میں یتیمی کا رنگ کئی صورتوں میں آتا ہے. کبھی پیدا ہونے سے پہلے باپ نہیں ہوتا، یہ کمال درجے کی یتیمی ہے جو محبوب میں پائی گئی، اور کئی اس طرح کے اور بھی شکار ہوتے ہیں. دوسرا رنگ یہ ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے اور باپ گود میں اٹھا کے اس دنیا سے چلا گیا ہے. ایک اور رنگ بھی ہے کہ باپ زندہ ہو اور بچوں کی حالت یتیموں سے بھی بدتر ہو، جیسا کہ ہم طلاقوں میں، خلوں میں، مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں کہ بچے ساری زندگی بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ، الم یجد کا یتیما فآویٰ. ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہیں. جانوروں میں یتیم وہ ہوگا جس کی ماں مر جائے، انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے. مسکین ایک اور ٹرم ہے کہ انسان کے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، کماتا بھی ہو، آمدن کم ہو، خرچے زیادہ ہوں تو اسے مسکین کہتے ہیں. جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ نے ان مساکین کا ذکر کیا جو کاروبار کرتے تھے، جن کی کشتی بھی تھی، سمندر کے اندر ان کا ایک روزگار بھی چلتا تھا، آمدن کم تھی، خرچے زیادہ تھے جائز ضروریات سے، لہٰذا اللہ نے ان کو مساکین بولا. اور ان کے سفینے کا اللہ نے جو تذکرہ کیا وہ ہمارے سامنے ہے. ہاں اللہ رب العزت نے آپ کو جو یتیمی کا رنگ دیا ہے،
کیا یتیم مکہ کو سہارے دے کے فآوا، آپ کو پوری دنیا میں سے اتنی خوبصورت مناظر کسی اس نے بھی نہیں دیکھے ہوگے جس کا باپ زندہ ہو وہ ساتھ لے کر کے جائے، پکنک پہ جائے، باہر جائے اور فلائٹوں پہ لے کے گھومے اور پھر دنیا دکھائے، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ محبوب آپ کی یتیمی کو سہارے دے کے، براق کی سواری دے کے، معراج کی جو ہے وہ سیڑھیاں دے کے، جبریل امین کا ساتھ دے کے، ہر آسمان پہ پڑاؤ دے کے، اور پہلے پیغمبروں کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ مکالمے دے کے، ایک ایک کی زندگی اور ادا اور اس کی زیارت دے کے، ہم نے سدرۃ المنتہا ماورا لے جا کر کے، ہم نے جنت اور جہنم کے نظارے کروا کر کے، واپس لوٹا کر کے، پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان کے علم اور معرفت اور ان کی دولت کو آپ کے قدموں کے نیچے ہم نے خاک کی حالت میں کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ علم یجد کا یتیما فآوا۔ یتیموں گھبرایا مت کرو، میری وہ بہنیں جو بیوہ ہیں، جو پریشانی کے عالم میں ہیں، بچوں کو لے کے دیکھتی روتی گھبراتی رہتی ہیں اور بے بسی کے عالم میں ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ جڑتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ضرور ڈال رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، وقت لگتا ہے 40 سال زندگی کے کسی طرح بیتے ہیں، لیکن رب کے در میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ کو ہم نے جنت کے رستے کا متلاشی پایا، پھر ہم نے وہ رستہ دے کے صراط مستقیم کا امام بنا دیا۔ بھائیو، اپنے اندر تڑپ رکھنی چاہیے صراط مستقیم کی، یہ بھی ایک زندگی کا رنگ ہے، زندگی کا رنگ لیجئے، اس کو اپنائیے۔ جس بندے میں رستے کی تڑپ ختم ہو جائے وہ بندہ گیا۔ ہم اس کو پگلا کہتے ہیں جو سڑکوں کو ویسے ہی ماپتا رہتا ہے، اور اس سے پوچھے کدھر جا رہے ہو، کہتے ہیں میرا کوئی منزل نہیں ہے۔ منزل کی تڑپ اور اس منزل کی طرف جاتے ہوئے مختصر ترین اور سیدھے رستے کی تلاش، دو نقطوں کے درمیان، دو پوائنٹس کے درمیان بڑے ساری لائنیں اور خطوط مختلف طریقے سے زگ زیگ آ سکتی ہیں، لیکن ان کے درمیان سیدھی ترین مختصر ترین لائن کو خط مستقیم کہتے ہیں۔ اسی طرح صراط مستقیم وہ ہے جو بندے اور رحمان کی رضا اور جنت کے درمیان سیدھا سٹیٹ پاتھ ہے، اور وہ انبیاء کا رستہ ہے، وہ شہداء کا رستہ ہے، وہ صدیقین کا رستہ ہے، وہ صالحین کا رستہ ہے۔ اللہ اس رستے پہ لگائے رکھے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے جیسے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا، کچھ احباب اس صراط مستقیم کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹا کر کے، صدیق اکبر کے رستے سے ہٹ کر کے، شہداء کے رستے سے ہٹ کر کے، صالحین کے رستے سے ہٹ کر کے، کچھ ایسے لوگوں کو اپنا ولی مان بیٹھتے ہیں جن کے پاس خود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین، شریعت، ایمان اور اللہ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی، وہی کتاب اور سنت کی تعلیمات نہیں ہوتی، اور وہ کورے کے کورے ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ نبی تو کچی پکی پڑھانے آیا تھا، الف بے پڑھانے آیا تھا، وہ نرسری اور پرائمری کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ رٹا لگواتا ہے، ایسے کھڑے ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، لیکن شعور کے رستے، شریعت کے رستے، طریقت، یہ کچھ اور ہوتے ہیں جو اسرار و رموز زندگی جانتے ہیں، جو باطن کے علوم کو جانتے ہیں، جو علم لدنی اور سینے کا علم منتقل کرتے ہیں۔ وہ کچھ پہنچی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے نبی کی شریعت سے باغی بنانے کے لیے، اور وہ تصوف کے نام سے ان سے جڑ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور کتنی دنیا ہے جو رہبانیت کے اندر چلی گئی، لا رہبانیت فی الاسلام، حالانکہ اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں تھا۔ ان سے بچ کر کے حق کی تڑپ، یہ سیرت کا رنگ ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی سے جو بات شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب گھر میں یہ کیفیت تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب یتیم مکہ ہیں، مسائل پہ مسائل تھے، اللہ نے مسائل کا حل کیسے نکالا، عطا کتنا دیا، عطا کتنا کیا کہ حضرت بلال جیسے ہستی کی جھولی میں سونا ہے۔ میں ایک دن اندازہ لگا رہا تھا، میں نے پوری کتب میں جہاں جہاں ان کا تذکرہ آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نا میں جسم پڑھ رہا تھا کہ ویٹ کتنا ہے، کیونکہ ہم نے جو مصر کے لوگ اور مختلف ممالک کے لوگ لمبے قد کے ساتھ اور ماشاءاللہ بھاری بھرکم جسامت کے ساتھ دیکھے، ان کے جبے بھی چیک کیے،
اور اس کا جو سائز ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اس وقت 16 نمبر تک کا جو جوتا ہے پاکستان سے بن کر کے باہر جا رہا ہے، اور ہمیں 8 نمبر کا، 9 نمبر کا، 10 نمبر کا پورا آتا ہے، تو وہ لوگ بھی تو ہیں قد کاٹ، اور پھر وہ جو جبہ پہنتے ہیں وہ ہمارے قمیض کی طرح نہیں، ہمارے قمیض میں کٹ لگا ہے تو جھولی شارٹ ہو جاتی ہے، ون سائیڈڈ ہے، اور وہ 4 جہتوں سے سلا ہوا گول، اور اس کو الٹا کر کے جب عرب پکڑتے ہیں دونوں سائیڈوں سے تو وہ جتنے بڑا سائز بنتا ہے اس میں ہمارے 3.5 من کی بوری بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، اتنا کچھ ڈلا ہوا ہے، اور حضرت بلال کے ہاتھوں نے پکڑا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سونا اور چاندی ہے، یمن سے آیا ہوا ہے، اور محبوب دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب غنی اتنا کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے کوئی ڈلی ایک سونے کی بھی نہیں رکھی، دل مستغنی ایسا ہے۔ اور جس رات آپ کی رات آخری تھی دنیا میں، آپ نے اپنے گھر میں اتنا بھی نہیں چھوڑا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی ہمسائی سے ادھار لینا پڑ گیا۔ غنی دل کے غنی ہوتے ہیں، عطا رب کی عطا ہوتی ہے۔ سیرت کے رنگ ابھی باقی ہیں، ہماری اگلی ملاقاتیں اسی سیرت کے رنگ کے ساتھ چلیں گی، جہاں جہاں بھی جس رنگ میں آپ کو کمی فیل ہو انشاءاللہ وہ رنگ یہاں نئے سرے سے بھر دیا جائے گا، اور سیرت کا رنگ آپ کو ملے گا، اور آپ اپنی زندگی کو خوشگوار محسوس کریں گے۔ اللہ ہماری زندگی کو حسین بنا دے، ہماری عقبہ اچھی کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، گفتگو وقت گزاری کا باعث نہیں ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی ہدف ہونا چاہیے، اور مقاصد نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ نیت اللہ کی طرف سے خالص لے کے آتے ہیں کہ اللہ جس جگہ جس بھائی بہن میں جو بھی کمی ہے اللہ وہ پوری فرما، جہاں ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کی اصلاح فرما، جہاں کہیں تکبر آئے اس کو عاجزی کا رخ دے دے، اور الہ العالمین جہاں کمی بیشی ہیں ان کو دور فرما۔ ہمارے ساتھ کافی سارے احباب جڑے ہوئے ہیں، ہم جن کے نام بھی نہیں جانتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور خالصتاً اس لیے کہ کسی دن پوچھا گیا تو ہم جب جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے تو ہمارا کوئی عمل، کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے بدلے میں بخش دے، کیونکہ ہم اس کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، ہمارے عمل اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ کافی سارے ایسے لوگ اور رشتے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو الحمدللہ اس مسجد نے کافی سارا حوصلہ دیا، ان کو زندگی کی جینے کی کرن دی، خودکشیوں سے، بلکہ خودکشیوں کے منہ میں جاتے ہوئے لوگ بچے۔ میں سارے یہاں بیان نہیں کرتا، نہ نام لیتا ہوں، مختصر سا بس اظہار کر دیتے ہیں آپ احباب تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ساتھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا تھا، حالات نے اس قدر پلٹا کھایا تھا کہ دوست بتا رہے تھے کہ ایک مکان کو صرف کرائے پہ لینے کی بھی گنجائش نہیں تھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس سردی کے عالم میں جس کیفیت میں تھا، ہم نے ایک چھوٹا سا اعلان کیا، اللہ نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کر دی۔ اس کی زندگی کی پہلی قسط اس حالات سے چلی، اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستے نکال دے گا، اور بڑی ساری راہیں ہوتی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت ایک اور بھی رکا پڑا ہے، میں نام نہیں نہ ہی لینا چاہتا ہوں۔ والدہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیمار ہیں، اللہ ان کو مکمل صحت دے، اور کوئی کام بھی نہیں ملا، کئی ماہ ہو گئے ہیں، حالات بھی خراب ہیں، اتنے ہی جملے لکھے ہیں، دعا کر دیجئے۔
ہماری اللہ کا شکر ہے کہ دعا بھی ہوتی ہے، دوا بھی ساتھ میں چلتی ہے، اور اس میں کوئی فخر نہیں، عاجزی ہے۔ میں پہلے حوصلہ چھوڑ گیا تھا کہ یہ سلسلے اعلانات کے ختم کر دیں، اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مسجد اپنے لیے انتظامیہ 1 روپے کی بھی مجاز نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ احباب کے یہ تعاون، یہ سلسلے اور ہماری تھوڑی بہت یہ کاوش، اللہ تعالیٰ اس کو غائبانہ طور پہ اجر بھی دے، ثواب بھی دے، حوصلے اور ہمت سے بھی نوازے۔ بڑی ساری مسجدیں، بڑے سارے ادارے، بڑے سارے غریب لوگوں کے گھر، ان کی چھتیں، کئی بچیوں کی شادیاں، کئی لوگوں کے روزگار، اور ان کا جو ہے وہ ماہانہ تھوڑا بہت سلسلہ چل رہا ہے، باوجود کہ ہمارے پاس کوئی منظم بیت المال نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے، اللہ بیماروں کو شفا دے، آسانیاں فرمائے۔ آج ہمارا تعاون ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جا رہا ہے جو اپنی زندگی کے معاملات میں واقعتاً دیکھنے میں یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہے مگر کبھی اس نے پھیلایا نہیں، اور میں اس کو کیا کہوں لفظ کہ غیرت مندی یا تھوڑا سا سفید پوشی، تو ہم ایسے لوگوں تلک بھی اللہ کا شکر ہے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ معاونت کرے۔ فرقان بھائی گجرات سے وفات پا گئے ہیں، ہمارے کزن ہیں بھائیوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ میرے اپنے بہنوئی کے بھائی جو کہ کئی دنوں سے ہارٹ کی وجہ سے بالکل جوانی کے عالم میں، وہ بھی وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ جملہ لواحقین کو صبر دے اور ان کے درجات بلند کرے، اور وہ تمام لوگ جن کو ہم نہیں جانتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھ بشری تقاضوں کی معافیاں کرے اور ان کی بہترین جو ہے وہ مہمان نوازی کرے۔ میرا مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اندرونی بیرونی دشمنوں سے مکمل حفاظتیں اور نجات عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس کا کوئی دکھی نہ رہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ سردیاں شدید تر ہیں، الہ العالمین جن لوگوں کے پاس گھر نہیں، چھت نہیں، لباس نہیں، مالک ان کا بھی تو مالک ہے، تو بہتر جانتا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ ان کی بھی غائبانہ مدد فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔